امریکی حکومت جو ہے اس نے ریڈ کارپیٹ نریندر مودی کے لیے بچھایا اور ٹریول بین اور ویزا بین پاکستان کے حصے میں آیا. مطلب ہمارے اوپر تلوار ہے. دس از ویئر وی اسٹینڈ. آور ورڈ از دس. آور ورڈ از ناٹ وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی ڈیولپنگ ورڈ. ہماری دنیا اور ہے. ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی دنیا اور ہے. یہ امریکہ کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا قصور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ریلیونٹ ہی نہیں بنایا. دنیا اس کو ایکسپٹ کرتی ہے, دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو ریلیونٹ ہوتا ہے. بھائی صاحب, دنیا ریلیونٹ لوگوں کی عزت کرتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دنیا ریسپیکٹ دا ریلیونٹ پیپل. ہم ریلیونٹ نہیں ہیں. وی آر ناٹ ریلیونٹ. سو سمپل. ہمیں انہوں نے بتا دیا آپ ویئر ڈو یو اسٹینڈ. سر آپ کہاں کھڑتے ہیں؟ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں انہوں نے بیچ چوراہے کے اندر کھڑا کر, سچی بات تو دیکھی جائے تو ہمیں امریکنز نے بیچ چوراہے. اب پاکستان اور امریکہ کے بڑے مضبوط تعلقات ہیں یار. مطلب میں یہ نہیں مانتا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں. میں نہیں مانتا, لٹرلی میں نہیں مانتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے مل کے بڑا کام کیا ہوا ہے, بہت کام کیا ہوا ہے. دہشت گردی کی جنگ کے اندر بہت کام کیا ہوا ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا اپنے آپ کو اکنامکلی ریلیونٹ بنایا امریکہ کے لیے؟ ذرا اس سوال کا جواب دینا ہے. کیا ہم نے امریکہ کو کے لیے اپنے آپ کو اکنامکلی ریلیونٹ بنایا؟ وہ تو اس ملک کے ساتھ چلیں گے جو ان کے لیے اکنامکلی ریلیونٹ ہوگا. سمپل سی بات ہے. ان کو تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے یار. آپ اکنامکلی ریلیونٹ ہیں, آ جائیں. آپ اکنامکلی ریلیونٹ نہیں ہیں, چلے جائیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ سو انہوں نے آپ کو اس لینس سے دیکھا ہے کہ آپ ان کے لیے وہ پارٹنر نہیں ہیں. اور یہ آل دو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو لسٹ ہے یہ فائنل نہیں ہے, اور اس کو سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو ریویو کریں گے اور باقی ایڈمنسٹریشن آفیشلز ریویو کریں گے. یہ افغانستان ہمیں ڈوب گیا ہے, ہمیں لے کے ڈوب گیا. کیوں؟ یہ سارے افغانی تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. وہ امریکنز ڈرتے ہیں کہ کہیں افغانی نہ بیچ میں چڑھ جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کی وجہ بھی سنے نا. اور اس کی وجہ پاکستان کی کرپشن ہے. وہ بھی تو ایک سٹوری ہے نا کہ پاکستان میں اتنی کرپشن ہے کہ یہاں پہ انلیگل آپ آئی ڈی کارڈ بنا دیتے ہیں, انلیگل پاسپورٹ بنا دیتے ہیں. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے افغانیوں کو آجے 100 بسم اللہ. افغانی وہاں پہنچ جائیں گے. جب وہاں پہنچیں گے تو پھر گل مک گئی. جب افغانی وہاں پہنچیں گے فیک پاکستانی آئی ڈی کارڈ پہ, فیک پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر, تو وہ کیوں نہ پاکستان کو لسٹوں میں ڈالے؟ تھینکس ٹو آور ایڈمنسٹریٹو پروسیسز, تھینکس ٹو آور کرپشن, تھینکس ٹو آور بقول تارڑ صاحب یہ جو برٹش ایجنٹ ہیں, برٹش ایجنٹ پاکستان میں, چھوٹے برٹش ایجنٹ. برٹش تو چلے گئے ہیں, وہ تو آپ کو آزادی دے گئے. دیکھنا انڈیا کس طرح ترقی کر رہا ہے. انڈیا کس طرح ترقی کر رہا ہے ماڈرن ہسٹری کے اندر. اس ماڈرن ہسٹری جو ہمارے سامنے ہے اس کے اندر انڈیا آزاد ہونے والے ملکوں میں کس طرح ترقی کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی سامنے $4 ٹریلین کی جی ڈی پی ہے, اسٹرانگ ریزیلینٹ اکانومی ہے. ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ آ کے انڈیا سے پوچھتی ہے کہ بھائی اب کیا کریں, اور دنیا کے تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز انڈیا کے اوپر پیسے لگاتے ہیں. وہی پیسے لگاتے ہیں وہ. آپ دنیا کا کوئی بڑا اخبار کھول لیں اور پاکستان کے بارے میں خبر اس میں پڑھیں, کوئی بڑا اخبار, کوئی جسٹ رینڈم اٹھا لیں, اینڈ آپ دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. ادھر پاکستان کا جو نام ہے وہ ملاوی, لائبیریا, گیمبیا کے ساتھ ہی آ رہا ہے, کیونکہ ہم نے اندر اپنے جو کرپشن ڈال لی اور افغانیوں کو دے کے پیسے لے کے ہمارے کرپٹ لوگوں نے ان کے آئی ڈی کارڈ بنائے. ٹھیک ہے, اینڈ میں 2000% دیکھ رہا ہوں گا کہ شاید ابھی تو بڑی سختی کر دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے, خاص طور پہ نادرا میں جو نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ہے. تو یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ظاہری بات ہے بتایا گیا ہوگا کہ بھائی یہ افغانی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بنوا لیتے ہیں چوٹ چتالی. ٹھیک ہے, ڈاکومنٹس ایکسپٹ کرتے ہیں, کرپشن ہمارے افسران کرتے ہیں, یہاں پہ جو بیوروکریٹ ہے وہ کرے گا, پاسپورٹ افغانی کا بنے گا, پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا لے گا, ہے وہ افغانی, پاسپورٹ یہاں کا اس کے پاس ہوگا. اور ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے سر. ہمیں کچھ پتا نہیں ہے اس کا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, ہمیں نہیں پتا. میں سچی بات بتاؤں, ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. جو کرنا ہے امریکہ بہادری کرنا ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. فرینکلی اسپیکنگ, جو کرنا ہے امریکہ بہادر نہیں کرنا ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز آئی ہے جی, ویزا بین آ گئے, دیٹس اٹ. اور ہم اب ظاہری بات ہے پاکستانی ظاہری بات ہے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں ہم سارے یہاں پہ بیٹھ کہ یار دیکھو نا, ہم تو امریکہ کے بڑے پارٹنر تھے, بڑے اتحادی تھے, انہوں نے پکڑ کے چوک کے سامنے بین لا دیتا. دیکھیں it's not that thing. یہ کوشچن ہے. یہ جو 26 ملکوں کی لسٹ ہے, بیلورس
as Pakistan, Turkmenistan, یہ partial suspension ہے. اگر ہماری governments do not address the deficiencies within 60 days, چلو 60 days کے اندر ہم ایڈریس نہیں کرتے مینس کہ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تسی جڑانا دوسرے لوگوں سے کہہ رہے ہیں بندے بن جاؤ, ٹھیک ہے. سو اگر یہ ایسے ہو گیا, یہ ابھی یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے, رائٹرز کی سٹوری ہے, فرینکلی اسپیکنگ, اگر یہ ایسے ہو جاتا ہے تو وی آر گون. ڈیفیشنسیز دور کرنا کوئی مسئلہ نہیں. پھر کیا ہوگا, پھر یورپینز بھی کہیں گے ڈیفیشنسیز دور کرو, سمجھ رہے ہیں, پھر اور ملک بھی ہمیں کہیں گے. ان کو اب وہ کو سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں فرق ہی نہیں پڑتا, پاکستانی جاتا ہے وہاں پہ نہیں جاتا, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, آپ کو ہی فرق پڑتا ہے. لیکن اس پہ امریکن سائڈ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان کے لیے اس طرح اس پوزیشن میں لا کے اسپاٹ میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے, تو جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوگی اگین آن کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن, تو گورنمنٹ آف پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ ہیزیٹیٹ کرے گی. کیوں؟ بیکاز انہوں نے کہنا ہے جی آپ لوگوں تو اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہو اور وہ آپ کو اس مقام پہ کھڑے کر کے بیٹھے ہیں, تم جو ہے وہ مزے لے رہے ہو, کر رہے ہو, ان کی مدد کر رہے ہو. لوگوں نے باتیں تو کرنی ہے نا. پھر گورنمنٹ بیک فٹ پہ ہوتی ہے, گورنمنٹ پھر بیک فٹ پہ آتی ہے, ہمیشہ بیک فٹ پہ گورنمنٹ آئے گی اس طرح کی سچویشن کے اندر, ٹھیک ہے, بالکل بیک فٹ پہ گورنمنٹ آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پھر اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ ہم اب کدھر کریں. اینڈ دین پھر دیکھیں, اب آپ دیکھیں اب سارے کے سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں, کیا دی یونائٹڈ اسٹیٹس ول کریٹ چوائسز فار ادر کنٹریز. دوسرے ملکوں کے لیے چوائسز پیدا کرے گا کہ تم ہماری طرف آنا چھوڑو, تم کہیں اور چلے جاؤ, بھیا آپ کہیں اور نکلو, یہاں سے آپ یہاں سے کہیں اور نکلو. جے ہند دوستو, سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل پر. پاکستان جو ہے وہ دوسروں کے اوپر بلیم کرنے میں ماہر ہے اور کمر چیمہ اس کا ثبوت ہے. انہوں نے کس طرح سے افغانستانیوں کو بلیم کر دیا. بھائی امریکہ نے ٹریول ویزا کے اوپر پابندی لگا دی پاکستان کے. اب قمر چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایسے لائق ہیں کیونکہ ہماری حکومت ایسا کر رہی ہے. ہماری حکومت جو افغانیوں کو شرن دے رہی ہے اور یہی افغانی باہر جا کر یو ایس اے میں غلط کام کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے. ان کے ہاں ٹرین ہائی جیک ہو جاتی ہے, بلوچ ان کے فوجیوں کو مار دیتے ہیں تو کہتے ہیں عراق کی سازش ہے نا, بھارت کی سازش ہے, ہر چیز میں بھارت کے اوپر بلیم کر دیں گے. یہ بلوچوں کے اوپر کیا کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گا. ان کو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی, آنکھیں بند کر لینی ہے نا, ایسے کر کے رکھ لینی ہے بس, اور بلیم سارا اٹھا کر بھارت کے اوپر ڈال دینا کہ بھائی بھارت کر رہا ہے یہ. بھائی کب تک بھاگو گے اپنی ناکامیوں سے, کب تک بھاگو گے یار. کبھی تو آنکھیں کھول کر دیکھو, اور اگر تمہیں دکھائی بھی دیتا ہے نا تو بھائی ایسا کیوں پریٹینڈ کرتے ہو کہ بھائی تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. ڈر ہے, خوف ہے اپنے ہی دیش میں, اپنے ہی لوگوں سے, اپنی ہی فوج سے, تو صاف بولو نا بھائی, ہماری پھٹتی ہے. اگر ہم نے سچ بولا تو پھر ہمارا کیا ہوگا بھائی پتہ نہیں, جیسے دوسروں کا ہوا ہے. تو ایسا بولو نا, کھل کے بولو, تاکہ جو انڈیا کے لوگ ہیں تم کو سپورٹ کریں گے. یہ جو دوگلا چہرہ دکھاتے ہو نا آپ, ایسا مت دکھایا کرو چیمہ صاحب. اس سے کیا ہوتا ہے نا, آپ کی جو بچی کھچی عزت ہے نا وہ بھی چلی جاتی ہے. ہمیشہ آپ کی باتوں میں نا دوگلا پن نظر آتا ہے. ایک بات پر قائم رہو. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کامنٹ کر کے